کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عملاً سائنس ہے، جو فزیکل سائنس ہے، وہ تعلیمی اداروں میں بچپن ہی سے پڑھایا جائے؟ بچپن سے پڑھانے کی کوئی کلچر نہیں ہے. جن لوگوں نے ترقیاں بھی کی ہیں وہ پرائمری تک بچے کو بالکل ایزی رکھتے ہیں، ان کی اپٹیچیوڈ دیکھتے ہیں. وہ بچے کو والدین کو کہتے ہیں کہ بچے کو زور سے کتاب بھی مت دو، وہ اپنے اسکول کے جو ایگزٹ اور انٹرنس ہوتا ہے وہاں خوبصورت خوبصورت کتابیں لگاتے ہیں کہ بچے کی اپنی دلچسپی پیدا ہو جائے اور وہ کتاب مانگے. جب وہ مانگے گا تو اس کو اپنی ماں یا باپ کہے گا کہ بیٹا یہ تو پڑھنے کی چیز ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر لے جاتے ہیں اور کیا ضرورت ہے، یہاں پڑھی رہے گی. تو اسی طرح وہ بچوں کو کنونس کر رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ ہاؤ ٹو ریڈ ٹو موٹیویٹ دیم ٹوورڈز ریڈنگ. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں اپنی بات کروں گا کہ اگر آپ میرے صوبے کی منرل ویلتھ کو کی آپٹیمم یوٹیلائزیشن اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے فزکس بھی لازمی ہے، اس کے لیے کیمسٹری بھی لازمی ہے، اس کے لیے بایولوجی اور بایو ٹیکنالوجی بھی لازمی ہے، اس کے لیے میتھس بھی لازمی ہے. یہ سارے لوازمات کے ساتھ اگر میٹیریل انجینئرنگ نہیں ہے تو یہ سارے فضول ہیں. مطلب ایک میٹیریل انجینئرنگ پہ ہمیں توجہ ہر حالت میں ہمیں ایک میٹیریل ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانا چاہیے، پشاور یونیورسٹی میں ہو، مردان میں ہو، جہاں بھی ہو اس صوبے میں. ایک کے بجائے دو ہوں تو اور بہتر ہے، دو کے بجائے تین ہوں تو اور بہتر ہے. لیکن ان کو یہ ٹاسک دینا چاہیے کہ وہ ہمارے منرلز کو پروڈکٹ میں ٹرانسفارم کریں. اور حکومت اور ہائر اتھارٹیز خوشامدیوں کے بجائے اس سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ اس کی ضروریات ہوں گی اور ہم ان کو دیں گے. جب وہ ضروریات ملیں گی وہ مینٹل جو سیٹسفیکشن کے ساتھ کام کریں گے، اسٹوڈنٹ کو اس میں ٹرین کریں گے تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ پروڈکٹ میدان میں آ جائے گا. میں ایک نالائق استاذ ہوں، میں فیل ہو جاؤں گا، لیکن یہ کلچر جب ڈیولپ ہوگا، جب اوزار جب لیبارٹری میں آئے گا تو میرے اسٹوڈنٹ نالائق نہیں ہوں گے، ان کے اسٹوڈنٹ نالائق نہیں ہوں گے. اور اگر فار ایگزامپل ایک استاذ اپنے لیے لیبارٹری مانگتا ہے تو لیبارٹری میں کون سی چیز گھر لے جانے کی ہے کہ یہ وہاں لے جائے گا. دوسری اہم بات، اگر یہ پیسہ لگاتا ہے تو یہ پراپر پروسیجر سے لگاتا ہے. جو رولز ہیں گورنمنٹ کے، ان رولز سے یہ کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ اٹ از امپاسبل. اگر حکومت چور نہیں ہے، اگر ادارے کے ایڈمنسٹریشن چور نہیں ہے تو استاذ بھی کوئی چوری نہیں کر سکتا. تو ٹرسٹ کی ضرورت ہوگی. آپ کسی کو ٹرسٹ دے دیں اور پاور دے دیں، پھر ریزلٹ کی توقع کریں. اگر فار ایگزامپل میں ایک کارخانے کو بتا دوں کہ میں آپ کے لیے یہ پروڈکٹ تیار کر رہا ہوں اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کو 2 ارب روپے دیتا ہوں 1 سال کے لیے اور مجھے اتنی پروڈکشن چاہیے، اور میں ان کو کہہ دوں کہ جناب آپ کے لیے درخواست میں نے وائس چانسلر صاحب کو لکھی ہے اور فلاں بابو صاحب آج چھٹی پہ ہے، تو وہ جب آ جائے گا تو اس کو آگے بڑھائے گا. تو پھر جب وہ تیسرے دن آتا ہے کہتا ہوں کہ ہاں وہ بابو صاحب تو ہمارا بہت اچھا تعلق دار ہے، ان کو تو میں نے فون کیا، انہوں نے کیا، لیکن وہ اب ڈپٹی رجسٹرار کے پاس ہے، ڈپٹی ٹریئرر کے پاس ہے. تو وہ 10-12 دن آئے گا، لیکن آخر میں وہ کہے گا کہ 2 ارب روپے اگر میں آپ کو دیتا ہوں تو میں اس لیے دیتا ہوں کہ اب میں بابو کی منتیں کروں گا. اب جب تک یہ کلچر، یعنی بابو جو ہے وہ ایک ایکول امپلائی ہے، جس طرح وائس چانسلر ہے اس کو بھی اتنی رسپانسبلٹی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. وائس چانسلر کو بھی ملک کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ بڑا بدتمیز ہے، کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اس جیسا مائنڈ میری یونیورسٹی میں نہیں ہے. تو اس کے بجائے کو اپنی خوشامدی کو ترازو بنا لے، تولنے کا وہ کیا کہتے ہیں اسکیل بنائیں، اس کو یونیورسٹی کے فیوچر کو اسکیل بنانا چاہیے. اس طرح والدین کو اور طلباء کو بھی. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 70 سال کی یونیورسٹی ہے، کتنے جلوس اس میں نکلے، لوگ مر گئے احتجاجوں میں. تاریخ کو آپ دیکھیں، کبھی اسٹوڈنٹس نے اپنی لائبریری کے لیے احتجاج کیا ہے کہ اس میں کتاب نہیں ہے؟ کبھی ہم نے احتجاج کیا ہے کہ ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے؟ کبھی کسی نے احتجاج کیا ہے کہ یہ فیسلٹیز نہیں ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں؟ ہمیشہ سیاست کے لیے. آخری بات میں سیاست پہ کروں گا.
یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری یونیورسٹی انجینئر پیدا کرتی ہے، فزسسٹ پیدا کرتی ہے، ڈاکٹر پیدا کرتی ہے، یہ اچھے لیڈر پیدا نہ کر سکی. کیوں؟ سیاست پہ پابندی ہے. یعنی سیاسی لیڈرشپ پرووائڈ کرنا ادارے کا کام ہے، لیکن سیاست پہ پابندی ہے. پولیٹیکل سائنس پڑھایا جاتا ہے لیکن پالیٹکس پہ پابندی ہے. اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ نمبر 1 استاذ کو میرٹ پہ لو. میں نے پوچھا ہے لوگوں سے کہ سیاست پہ کیوں پابندی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ پارٹیاں درمیان میں آ جاتی ہیں. پارٹیاں کیوں آتی ہیں؟ میں انکیپیبل ہوں. اگر استاذ کیپیبل ہے تو استاذ کی فلسفی جو ہے وہ معاشرے میں انفیوز کرے گی. اگر پولیٹیکل لیڈر پاورفل ہے تو اس کی مینٹلٹی آپ میں انفیوز کرے گی. استاذ کو بہتر بناؤ تو کوئی سیاسی انفیوژن نہیں ہوگی جو غلط ہے، جو کیا کہتے ہیں ڈسیبل کر رہی ہیں انسٹیٹیوٹس کو. اسلامیہ کالج میں یہ سیاست تھی، اور وہاں لیڈر اسلامیہ کالج خیبر یونین کا جو صدر ہوتا تھا وہ ایشیا کا سب سے بڑا یونین تھا. اس پہ سیاست نہیں تھی. وہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے تھے راسکپل ہال میں یا خیبر یونین ہال میں آ جاتے تھے اور تقاریر کر دیتے تھے اور اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو ووٹ دیتے تھے ان کی لیڈرشپ کوالٹیز پہ. تو سیاست ہونی چاہیے. لیڈرشپ تب ملے گی جب اس کو ہم توجہ دیں گے، اور جب لیڈرشپ کیپیبل ہوگی تو وہ کیپیبل اپوائنٹمنٹس کرے گی، وہ کیپیبل پالیسیز بنائے گی. مطلب سب لازم و ملزوم ہے. سب لازم و ملزوم ہے. تو استاذ ذمہ دار ہے، استاذ ذمہ دار ہے. اس سے ہم اگر جان چھڑائیں گے تو غلط کریں گے، لیکن ہمارے بھی مسائل ہیں ان کو بھی سننا چاہیے. اور وزیر اعظم سے لے کر مجھ تک اور میرے ڈپارٹمنٹ کے سپرنٹینڈنٹ تک خوشامدی کے بجائے ریئلسٹک لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر یہ ہم نے کیا تو ہمارا ملک ٹھیک ہے. بہت سے ایسے پاگل ہیں کہ اب بھی کام کرنا چاہتے ہیں. ان سب مسائل کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، پھر بھی ہم اخلاص سے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے. اور میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ اگر 35 سال تجربے کے بعد ایک پروفیسر بھی اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے کہ سننے والا بہرا ہے. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، یہ ہے پروفیسر یاسین اقبال صاحب، جس سے ہماری آج ایک بہت ہی عمدہ اور ایک مؤثر اور اس طرح ایک مفید ٹاپک پر تفصیلی بات چیت ہو گئی. تو ناظرین، آنے والے دنوں میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اسی طرح کے جو ہمارے اساتذہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یا اس طرح کے بہت قابل ہستیاں ہیں اسی سرزمین پر، اسی ملک میں، اسی تعلیمی اداروں میں، دیگر اداروں میں، تو ہم ان کے ساتھ اس طرح کے اچھے ٹاپکس پر بات چیت کر لیں، تاکہ جو اس ملک کے لیے ہونا ضروری ہے وہ ہماری جو ادارہ ہے ڈائلاگ پاکستان، اس کے ذریعے ہم قوم کے سامنے ضرور لاتے رہیں.